السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین اور ظافر جن کے بارے میں جانیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ میں دریا کے سفر پہ تھا اور طوفان کے آثار تھے۔ ایک دم شدید اندھیرا چھا گیا اور پھر بس اتنا پتہ لگا کہ بڑی سی ایک لہر آئی ہے جو میری کشتی سے ٹکرا گئی۔ میری آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ شاید بے ہوشی میں کسی تختے پہ پڑا ہوا میں تیرتا رہا اور آخر اس جزیرے تک پہنچا۔ تھوڑی طاقت آئی تو رینگتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ آواز دور سے آ رہی تھی۔ آخر میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ بہت بڑے قد و قامت کا سیاہ فام ایک شخص تھا جس کے بال چہرے سے ہوتے ہوئے زمین تک بکھرے پڑے تھے اور وہ زاروں کی تار ہوتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ انگلی سے ریت پر یا حسین لکھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگا میں ظافر جن ہوں۔ جب میں نے حضرت امام حسین کو شہید پایا تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ سے شام تک ہجرت کر کے آ گیا، لیکن کچھ نہ کر سکا۔ حکم نہیں تھا۔ وہاں جو کچھ میں نے دیکھا، اس غم میں سلطنت چھوڑ چکا ہوں اور اس جزیرے پہ قیام ہوں۔ ہر شب و جمعہ میری قوم یہاں آتی ہے اور ہم ایک مجلس برپا کرتے ہیں۔ سوانح ظافر جن کے مطابق امام حسین دشمن فوج پر حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ یکدم گرد بلند ہوئی اور ساتھ ہی عجیب شکل کا ایک مہیب آدمی سامنے آ گیا جس کی سواری سر سے کمر تک گھوڑے کی طرح اور پاؤں شیر سے ملتے جلتے تھے۔ امام کو ادب سے سلام کیا۔ امام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں ظافر زاہد ہوں، شاہ مراد کا ادنا خادم ہوں۔ میری ساری فوج جنگل میں تیار کھڑی ہے۔ آپ کے والد نے جب پیرالالم میں فتح کے بعد جنات کو مسلمان کیا تو میرے باپ کو ان پر حکمران بنایا تھا۔ ان کا نام رحیل جن تھا۔ باپ کی وفات کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں۔ سب جن میری رعایت میں ہیں۔ حکم کریں کہ میں اپنی فوجیں لاؤں اور آپ کے دشمنوں کی روحیں کھینچ لوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم جن ہو، یہ انسان ہے، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور تم انہیں دیکھ کے قتل کرو گے۔ ظافر جن نے کہا کہ بدر میں بھی تو فرشتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ امام بولے وہ خدا کی رضا سے آئے تھے، تم میری محبت میں آئے ہو اور میرے معاملے میں خدا کی رضا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں اس جنگ میں نہ بچوں۔ ظافر جن نے انسانوں کے روپ میں آ کر لڑنے کی پیشگوئی بھی کی، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ پھر ظافر جن نے کہا کہ اجازت دیجیے اہل بیت کو حفاظت سے مدینہ پہنچا دوں۔ فرمایا مقدر یہی ہے کہ میرے بعد یہ لوگ اسیر ہوں اور قید کی سختیاں اٹھائیں۔ اے ظافر تو لوٹ جا کے اپنا جو حال اس نے میدان جنگ میں ہوگا وہ تجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ ظافر جن وہاں رک گیا اور چپ چاپ سب کچھ دیکھتا رہا۔ جو داستان زیادہ مشہور ہوئی وہ یہ ہے کہ ظافر جن واپس گیا تو اس کے والدہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آتے ہو؟ تو اس نے سارا قصہ جب اپنی ماں کو سنایا تو ماں نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ دوڑو، امام کی مدد کرو جس طرح ممکن ہو۔ اور پھر ظافر جن بما اہل و عیال واپس آیا، لیکن اب شہادتیں ہو چکی تھیں۔ اور پھر یہ بیان سامنے آتا ہے کہ جب میں نے حضرت امام حسین کو شہید پایا تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ سے شام تک اسیر کے ساتھ رہا، لیکن کچھ نہ کر سکا، حکم نہیں تھا۔ انٹرنیٹ پر موجود ایک ویب سائٹ کے مطابق ظافر جن 1930 تک زندہ رہا اور اب اس کا بیٹا شاہ کاظم جنوں کا حکمران ہے۔ ایران میں ایک علاقہ جعفر جن نام کا اب بھی موجود ہے۔